صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ولادتہ وصال ظاہری مختصر سا بیان سماعت فرماتے ہیں۔ نام و نسب پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے، اور دیگر آسمانی کتابوں میں آپ کا نام احمد بھی مذکور ہے، جبکہ قرآن پاک اور حدیث مبارکہ اور سیرت کی کتب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینکڑوں صفاتی نام ذکر کیے گئے ہیں، جن میں سے بعد یہ ہیں: مزمل، مدثر، رؤوف، رحیم، مصطفیٰ، مجتبی، مرتضی وغیرہ، جبکہ آپ کی کنیت ابو القاسم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ قریش کے ایک اعلیٰ خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ والد ماجد کا نام عبداللہ، والدہ ماجدہ کا نام آمینہ ہے۔ والد کی طرف سے نسب یوں ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ، اور والدہ کی طرف سے نسب کچھ یوں ہے: محمد بن آمینہ بنت وہاب بن عبد کلاب عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کلاب بن مرہ پر جا کر آپ کے والدین کا نسب مل جاتا ہے۔ ولادت باسعادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول بروز پیر بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو ہوئی۔ اس تاریخ کو دنیا بھر میں مسلمان میلاد شریف مناتے ہیں۔ پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی والد ماجد کا انتقال ہو گیا تھا۔ عمر مبارک تقریباً 5 سال کی ہوئی تو والدہ ماجدہ بھی وصال فرما گئی، اور آپ کی پرورش دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ 2 سال کے بعد دادا جان بھی پردہ فرما گئے، اور پرورش کی ذمہ داری آپ کے چچا ابو طالب نے سنبھال لی۔ شرفائے عرب کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح کے دیہاتوں میں بھیجتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدی کی قسمت دیکھیے کیسے چمک اٹھی، تاکہ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں آپ کی جسمانی صحت اچھی ہو جائے اور وہ فصیح عربی زبان بھی سیکھ جائے۔ اسی دستور کے موافق والدہ ماجدہ نے بچپن میں آپ کو حضرت حلیمہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے قبیلے میں بھیج دیا، جہاں وہ آپ کو دودھ پلاتی رہیں۔ اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کثیر برکات کا ظہور بھی ہوا۔ آئیے آپ کا مبارک بچپن اس کے بارے میں سنتے۔ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا، چاند آپ کی انگلی کے اشاروں پر حرکت کرتا تھا۔ بچوں کی عادت کے مطابق کبھی بھی کپڑوں میں بولو براز نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ ایک معین وقت پر رفع حاجت فرماتے۔ عمر مبارک چند سال کی ہوئی تو باہر نکل کر بچوں کو کھیلتا دیکھتے، مگر خود کھیل کود میں شریک نہ ہوتے۔ لڑکے کھیلنے کے لیے بلاتے تو فرماتے، میں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ اب جوانی میں آپ نے کاروبار بھی کیا۔ آپ کی جوانی سچائی، دیانتداری، وفاداری، عہد کی پابندی، رحم، سخاوت، دوستوں سے ہمدردی، عزیزوں کی غمخواری، غریبوں اور مفلسوں کی خبرگیری، الگ الگ تمام نیک خصلتوں کا مجموعہ تھی۔ حرص، طمع، دغا، فریب، جھوٹ، شراب، معاذ اللہ، شراب نوشی، ناچ گانے، لوٹ مار، چوری، فحش گوئی،
وغیرہ تمام بری عادتوں، مذموم خصلتوں اور عیوب و نقائص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پاک اور صاف رہی۔ آپ کی راست بازی اور امانت اور دیانت کا چرچا دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ تجارت آپ کا خاندانی پیشہ تھا۔ 13 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا تجارتی سفر فرمایا، جبکہ 23 سال کی عمر میں بغرض تجارت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کا دوسرا سفر اختیار کیا۔ آپ کے نکاح اور ازواج مطہرات کے بارے میں سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے 4 سے زائد نکاح فرمائے، جو آپ کی خصوصیت ہے۔ پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اور جب تک وہ حیات رہی دوسرا نکاح نہ فرمایا۔ آپ کی 11 ازواج مطہرات کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کی 3 باندیوں کے نام بھی یہ ہیں: نمبر 1 ماریہ قبطیہ، حضرت ریحانہ، حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو آپ کی اولاد میں آپ کے 3 شہزادے تھے: حضرت قاسم، حضرت عبداللہ جن کو طیب اور طاہر بھی کہتے ہیں، اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور 4 شہزادیاں ہیں: حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کی تمام اولاد جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، البتہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم سے پیدا ہوئے۔ اور رشتہ دار جو آپ کے 4 چچا مشہور تھے، ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ اور ابو طالب اور ابو لہب، یہ 4 آپ کے چچا مشہور ہیں۔ 4 پھوپھیاں: حضرت صفیہ، عاتقہ، امیمہ، ام حکیم، یہ آپ کی 4 پھوپھیاں جو زیادہ مشہور ہیں۔ اور عبادت اور ریاضت جو آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، تو اس کے بارے میں بھی سماعت فرما لیجیے۔ 40 سال کی عمر میں آپ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل دور غار حرا میں تشریف لے جاتے اور رب تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ یہی آپ پر پہلی وحی کا نزول ہوا، اور پھر اعلان نبوت اور دعوت اسلام۔ 40 سال کی عمر میں ہی آپ نے اعلان نبوت فرمایا، پھر 3 سال تک پوشیدہ طور پر تبلیغ اسلام کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ خواتین میں سب سے پہلے آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ یا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اسلام لائے۔ پھر حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی دامن اسلام میں آگے۔ اس کے بعد پھر آپ نے قریش اسلام کو دعوت دی۔ 3 سال کے بعد آپ نے رب تعالیٰ کے حکم سے اپنے قبیلہ والوں کو دعوت اسلام دی، عذاب الہی سے ڈرایا، لیکن انہوں نے دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور ناراض ہو کر نہ صرف چلے گئے بلکہ آپ کے خلاف اول فول بھی بکنے لگے۔ پھر اس کے بعد اعلانیہ دعوت اسلام اور کفار کا ظلم و ستم سنیے۔ اعلان نبوت کے 4تھے سال آپ اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے، شرک اور بت پرستی کی کھلم کھلا برائی بیان فرمانے لگے، جس پر کفار آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے، نیز آپ کو اور دیگر مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ شیب ابی طالب میں آپ کو محصور کر دیا گیا۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ قبول اسلام سے دین اسلام کو بہت تقویت ملی، لیکن پھر بھی کفار کی مخالفت ختم نہ ہوئی، بلکہ دن بدن ان کی مخالفت بڑھتی گئی۔ کفار نے آپ کے خاندان والوں کا مکمل بائیکاٹ کر دیا، آپ کے خاندان والوں کو ایک پہاڑ کی گھاٹی میں محصور کر دیا، جسے شعب ابی طالب کہتے ہیں، کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ 3 سال وہاں رہے اور آپ کو بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد پھر اہل مدینہ کا قبول اسلام بھی سماعت فرما لیجئے۔ حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف علاقوں سے آئے ہوئے قبائل کو دعوت اسلام دیتے، اور ہر سال کچھ نہ کچھ لوگ اسلام قبول کر لیتے، اور اعلان نبوت کے 13ویں سال مدینے سے آئے ہوئے 72 افراد نے اسلام قبول کیا اور واپس جا کر اپنے یہاں دعوت اسلام دینا شروع کر دی، اور رفتہ رفتہ شمع اسلام کی روشنی مدینے سے قبا تک گھر گھر پہنچ گئی، اور پھر اس کے بعد ہجرت مدینہ کی ترکیب ہوئی۔ اعلانیہ نبوت کے 13ویں سال سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانے کی اجازت عطا فرمائی، اور بعد میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خود بھی ہجرت کر کے وہاں تشریف لے گئے۔ جو مدنی آپ کی زندگی گزری، آپ کی مدنی حیات طیبہ، اس کے بارے میں کہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو 11 سال شرف قیام بخشا۔ ان سالوں میں پیش آنے والے مختلف واقعات ہیں، اور جیسے یعنی کہ جو جنگیں ہوئیں، جن میں پہلے سال ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء بنائی، مسجد نبوی کو تعمیر کیا، پہلا جمعہ ادا فرمایا اور اذان و اقامت کی ابتدا ہوئی۔ دوسرے سال قبلہ جو تھا یہ تبدیل ہوا، یعنی بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے، نماز عیدین اور قربانی کا حکم دیا گیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ نکاح ہوا۔ مسلمانوں کو غزوہ بدر میں فتح مبین حاصل ہوئی۔ اسی طرح تیسرا چوتھا یہ سال تقریباً جو گزرے 11 سال، تو 11ویں سال میں آخر میں عرض کرتا ہوں کہ ہجرت کے 11ویں سال میں 12 ربیع الاول بروز پیر بمطابق 12 جون 632 عیسوی کو 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہو گیا، اور سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے یعنی گھر میں تدفین ہوئی۔ اور آج ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک، آپ کا جو ہے یوم ولادت منا رہے ہیں، اور اگر کسی کو یہ پریشانی ہے کہ جی یہ وفات کا دن ہے، تو یہ شرعی طور پہ سن لیجئے، شریعت نے 3 دن سے زائد سوگ جائز نہیں رکھا۔ تو ہم تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم